بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اسلام اور ایمان جیسی نعمت سے نوازا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا، اور یہ فضیلت صرف ہمیں ہی حاصل ہے جو کہ اس سے پہلی اقوام کو نہیں تھی۔ پھر اللہ رب العزت کی تمام تعریف اس بات پہ بھی، اس نعمت پہ بھی کہ اس نے ہمیں قرآن کریم جیسا عظیم کلام عطا فرمایا۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا رمضان کے مہینے کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قرآن کریم کو دہرایا کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر رمضان کی اس اہم ترین عبادت پر اپنی توجہ مرکوز کرتے، اور وہ عبادت تھی قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور کثرت سے تلاوت کرنا، قرآن کریم کے معنی پر غور و فکر کرنا، دن اور رات قرآن کریم کے ساتھ گزارنا۔ اسی حوالے سے آج یہ ہماری ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے کہ جس میں ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کے حوالے سے چند سلیکٹڈ تھیمز پر غور و فکر کیا جائے، سیکھا جائے اور دیکھا جائے کہ ہمارے صالحین اس حوالے سے کس قسم کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے تھے اور وہ قرآن کریم کو کس طرح سے سمجھا کرتے تھے۔ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں تو ہماری شریعت ہمیں ایک اہم ترین ادب سکھاتی ہے، ایک مینر سکھاتی ہے، اور وہ مینر یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے کیا کریں۔ یہ جو بہت ہی بابرکت کلمات ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے، ان کلمات کو ہم التعوذ کہتے ہیں۔ اور ہمارا آج کا لیسن اسی بارے میں ہے کہ یہ التعوذ کیا ہے، اس کی اسلام میں کیا سگنیفیکنس یا اہمیت اور فضیلت ہے، اور یہ کہ یہ جو تعوذ ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اور جب ہم التعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیسے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو اس کے ہماری انفرادی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور کیوں ہمیں ہماری شریعت سکھاتی ہے کہ ہم نے ان کلمات سے اپنے قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرنا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آج کے اس مختصر سے سیشن میں ان تمام اہم نکات کو کور کر سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کیوں تعوذ سے اپنی تلاوت کا آغاز کریں۔ خاص طور پر جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کرتے ہیں تو بسم اللہ سے پہلے بھی ہمیں جو مینر سکھایا گیا ہے ہم نے پڑھنا ہے وہ التعوذ ہے یا تعوذ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ایسا کیوں ہے؟ علماء کرام کا یہ کہنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں اور تعوذ سے اپنی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ سے پہلے بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں تو گویا ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ترین سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ طلب نہیں کیا کرتے تھے، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد طلب کیا کرتے تھے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ ادب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو، اپنی نوجوان نسل کو بھی سکھانا چاہیے کہ ہمیں بحیثیت انسان کے صرف اپنے خالق کی پناہ کی ضرورت ہے اور صرف اپنے مالک کی مدد کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق اور مالک کی پناہ طلب کیا کرتے تھے اور اس کی مدد طلب کیا کرتے تھے۔ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ہماری حفاظت کر سکے، جس کی پناہ میں ہم اپنے آپ کو دے سکیں۔ اللہ سے ہی ہمیں دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت کا خوف صرف ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہمیں امیدیں نہیں لگانی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں مکمل تواضع، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو بے بس دکھانا ہے۔ اللہ رب العزت پر ہمیں توکل کرنا ہے، کیونکہ وہی ایسی ہستی ہے کہ
کہ جو ہمارے لیے کافی ہو سکتی ہے، ہماری مددگار ہو سکتی ہے اور ہماری ہر حال میں ہمیں پالنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ رب العزت کی پناہ طلب کیا کرتے تھے اور اللہ رب العزت سے ہی مدد طلب کیا کرتے تھے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور حفاظت کی توقع نہیں رکھتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں رکھتے تھے۔ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت سے پناہ مانگنے کی جتنی بھی شکلیں ہیں، یعنی یہ صرف ایک شکل ہے جسے ہم قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے ہم اس کو دہراتے ہیں یا ان بابرکت کلمات کو اپنی زبان سے اس نیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کی پناہ مل جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ حاصل کرنے کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ سب کی سب صرف اور صرف اللہ رب العزت سے کی طرف ڈائریکٹڈ ہونی چاہیے، یعنی ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ رب العزت سے ہماری امیدیں وابستہ ہونی چاہیے، اللہ رب العزت سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے۔ یہی توحید ہے اور یہی اللہ رب العزت کے لیے فرما برداری اور اطاعت گزاری کے جذبات ہیں جو صاحب ایمان کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے آتے ہیں۔ اب جہاں تک ان کلمات کا تعلق ہے جو کہ تعوذ کہلاتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور ان کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی پناہ میں دیتی ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی حفاظت میں دیتی ہوں، اور جس نے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کر لی، جو اللہ رب العزت کی پناہ میں آ گیا، اس نے حقیقی پناہ طلب کر لی۔ یعنی اس کائنات میں اگر کوئی واحد حقیقی اور سچی پناہ ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، اور جس نے اللہ رب العزت کی حفاظت مانگ لی گویا اس نے حقیقی اور سچی حفاظت کا اپنے لیے انتظام کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ کے حوالے سے فرمایا کرتے، جس نے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کر لی اس نے حقیقی پناہ پا لی۔ جس کا کارساز اللہ ہو گیا، جس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہوا اور جس کا مددگار اللہ ہو گیا، اسے اب دنیا کی باقی کسی بھی مخلوقات کی یا ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا اور پھر انہوں نے اپنی پوری قوم کے ساتھ اس بات پہ آرگیو کیا کہ میں تو اپنے اس رب کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے ہدایت عطا کی ہے اور جو مجھے پالنے والا ہے، وہی بیماری بھی عطا کرتا ہے، وہی شفا بھی دیتا ہے۔ پھر آپ کی ساری قوم آپ کے خلاف ہو گئی، لیکن آپ نے کسی بھی اپنی قوم کی کسی مخالفت کی پرواہ نہیں کی اور اپنے آپ کو اپنے رب کی حفاظت میں دے دیا اور سب سے بے نیاز ہو گئے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہماری شریعت ہمیں یہ ادب بھی سکھاتی ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو سب سے پہلے تعوذ کے کلمات ادا کریں اپنی زبان سے، یعنی ہم یہ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ہر طرح کے بگاڑ اور خرابی سے پاک کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کلمات اس لیے سکھائے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کے بگاڑ اور خرابی سے پاک کرتے رہیں، اور اس میں قرآن کریم کی عظمت بھی ہے۔ قرآن کریم کی عظمت ہی کی وجہ سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم طہارت کی حالت میں قرآن کریم کو پکڑیں اور پھر اس کی تلاوت کریں۔ جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ہم طہارت کی حالت میں ہوں، اور اس کے لیے پری ریکوزٹس میں سے ایک یہ ہے کہ جہاں ہم اپنی فزیکل طہارت کا بندوبست کرتے ہیں وہیں پہ اپنی اسپریچول طہارت کا بھی بندوبست کیا جائے، روحانی طور پر پاکیزگی کا بھی اہتمام کیا جائے، کیونکہ ہمارا نفس بھی ہے اور ہماری روح بھی ہے، تو روح کی ضرورت ہے کہ اسے بھی پاک کیا جائے، اور اس کے لیے ہمیں یہ بابرکت کلمات سکھائے گئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ ہم روحانی طور پر اور جسمانی طور پر صاف ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کریں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ ہمیں یہ کلمات قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اس لیے بھی ادا کرنے سکھائے گئے ہیں کہ ان کلمات کے نتیجے میں ہمیں جو فائدہ ہوتا ہے
وہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا حاسد دشمن جو کہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران حائل ہو سکتا ہے وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے. اور وہ ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان، جس کا نام لے کر ہم اپنے آپ کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی پناہ میں دیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو گویا ہم اپنے بہت بڑے دشمن کے حصار سے نکل کر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی حفاظت میں دیتے ہیں، تاکہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں تو ہمارے اس دشمن کو موقع نہ ملے کہ یہ تلاوت کے دوران ہمارے غور و فکر میں جو ہم قرآن کریم کے حوالے سے کر رہے ہیں، یا یہ کہ تلاوت کے دوران ہمارے ذہن میں یہ کوئی ایسے وسوسے ہمارے دین کے حوالے سے ایسے شکوک اور شبہات نہ پیدا کرے، ہماری قرآن کریم کے انٹرپریٹیشن کے حوالے سے ایسی غلط فہمیاں اور کجیاں نہ پیدا کرے کہ جس کی وجہ سے قرآن کریم ہمارے لیے سورس آف گائیڈنس نہ بن سکے. تو اس طرح یہ ایک بہت بڑا شر ہے جو ہم سے ان بابرکت کلمات کے ذریعے سے دور ہو جاتا ہے. اور اس طرح ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے خشوع اور خضوع اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. ہم اپنے بہت بڑے دشمن سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور ایک بہت بڑی اور حقیقی پناہ میں چلے جاتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کی حفاظت اور اس کی پناہ ہے. اسی طرح سے ہم شیطان کے شکنجے سے نکل کر، یعنی جب ہم ان بابرکت کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو ہم شیطان کے شکنجے اور شیطان کے حصار سے نکل کر ایک انتہائی محبت کرنے والی ہستی کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہیں، جو کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. لہٰذا ہمارا دین ہمیں یہ ادب سکھاتا ہے اور ہمارے دین نے ہمیں یہ بابرکت کلمات بھی سکھائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کا جب آغاز کریں تو ان بابرکت کلمات کے ساتھ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کلمات ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے یا قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرتے ہوئے، ان کا مطلب کیا ہے؟ تو اس حوالے سے آئیے میں آپ کے ساتھ علماء کے چند اقوال شیئر کرتی ہوں جو انہوں نے مختلف تفاسیر کی کتابوں میں بیان کیے ہیں. تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کلمات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، اس سے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل ہوتا ہے. کیسے؟ جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں تو ہم شیطان کے شکنجے اور حصار سے نکال کے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے قریب کر لیتے ہیں. تو ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں اور شیطان سے دور ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں. پھر اللہ رب العزت کے قریب ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کا ایک حکم ماننے پر، اس کی تعمیل کرنے پر فرما برداری کا ثواب بھی ملتا ہے. تو اللہ رب العزت کو اپنے وہ بندے بہت محبوب ہیں جو اس کا حکم مانتے ہیں، جو ان کاموں کو کرتے ہیں جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے. تو یہ کلمات ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں. پھر یہ کلمات ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس لیے بھی قریب کرتے ہیں کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کا بھی اجر ملتا ہے. اور اللہ رب العزت کو اپنے وہ بندے بہت محبوب ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں. تو اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا عبادت ہے اور عظیم ترین عبادتوں میں سے ایک ہے جو دین اسلام نے ہمیں سکھائی ہے. تو یہ کلمات ہم سب کو اللہ رب العزت کے قریب کرتے ہیں. اور پھر ان کلمات کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ یہ خوف محسوس کرنے والوں کو حفاظت یا محفوظ کر دیتے ہیں. ہم بہت کمزور ہیں، بحیثیت مخلوق کے ہم بے بس ہیں. نہ ہمارا اپنی بیماری پر اختیار ہے، نہ ہمارا اپنی صحت پر اختیار ہے، نہ ہمارا اپنے حالات پر اختیار ہے. حتیٰ کہ ہم اس قدر کمزور اور بے بس ہیں کہ ہم اپنے فیصلے بھی خود کرنے پر قادر نہیں. اور یہ بات ہم سب نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی ہوگی کہ ہم کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں جبکہ اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ اور ہو جاتا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنی ذات میں نامکمل ہونے کے باعث ایک خوف کا شکار رہتا ہے، اور اس خوف کو دور کرنے کے لیے یہ کلمات شاندار ہیں، انتہائی برکت والے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا.
اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والوں کے کلمات ہیں. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے محبت کرے اور اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے، اسے چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہر حال میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرے. اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں دیا ہے؟ اس کے لیے دیکھیے سورۃ النحل کی آیت نمبر 98، جس میں اللہ رب العزت ہمیں یہ حکم دیتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پھر جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو پہلے اپنے رب کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے. سب سے بڑا جو انسان کا دشمن ہے، جس نے کھلم کھلا اللہ رب العزت کو چیلنج کیا کہ میں آپ کی اس مخلوق کو آپ کے راستے سے بہکا کے چھوڑوں گا، واضح ترین دشمن کھلم کھلا، جو نہ تو انسانوں کو کے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ ان کو دنیا کا کوئی فائدہ پہنچے، نہ ہی وہ یہ پسند کرتا ہے کہ ان کو آخرت کا کوئی فائدہ پہنچے. اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں سکھایا گیا قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے، وہ یہ کلمات، یہ بابرکت کلمات اپنی زبان سے ادا کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کلمات کا مطلب کیا ہے؟ تو اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ان کلمات کا مطلب یہ ہے اعوذ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں، التجی یعنی میں اس سے التجا کرتی ہوں، میں اس کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتی ہوں. اسی طرح سے ایک اور قول ہے کہ میں اس کی حفاظت میں اپنے آپ کو دیتی ہوں. اسی طرح سے ایک اور اس کا مطلب ہے کہ میں اس کی مدد طلب کرتی ہوں، مجھے اللہ رب العزت کی مدد چاہیے جو کہ سب سے بڑی مدد ہے. اسی طرح سے اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ رب العزت سے ہمت اور توفیق طلب کرتی ہوں، کیونکہ ہم کوئی بھی کام اپنی ہمت اور توفیق سے نہیں کرتے، بلکہ ہم اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہمت اور توفیق سے کرتے ہیں. یقیناً آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ بسا اوقات ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس کو کر نہیں پاتے. تو یہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہمت اور توفیق ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم کسی بھی اچھے کام کو کرنے کے قابل ہوتے ہیں. لہٰذا جب ہم کہتے ہیں اعوذ تو اس میں یہ سارے مطلب پائے جاتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ طلب کرتی ہوں شیطان مردود سے. اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مدد طلب کرتی ہوں اس شیطان مردود کے خلاف، کیونکہ ہم اپنے اس دشمن کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا نہ فرمائے اور اس کے لیے ہماری مدد نہ کریں. اور پھر اے اللہ رب العزت میں اپنے آپ کو آپ کے حصار میں دیتی ہوں تاکہ اس حقیقی اور حاسد دشمن یعنی شیطان سے بچ سکوں، اور یہ کہ میں آپ سے ہمت اور توفیق طلب کرتی ہوں تاکہ میں اپنی زندگی میں خیر کے کاموں کو کر سکوں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی زبان سے ان بابرکت کلمات کو ادا کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے منہ کو اللہ رب العزت کی مختلف نافرمانیوں سے پاک کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے صالحین کہا کرتے تھے کہ انسان کے 90% گناہ اس کی زبان سے ہوتے ہیں، یعنی جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں جو اللہ رب العزت کی اتنی زیادہ نافرمانیاں کرتا ہو، اتنے زیادہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو جتنا کہ ایک اکیلی زبان سے ہوتا ہے. اور آپ اگر کبھی اس کی بیٹھ کے فہرست بنائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جسم کے باقی اعضاء 1 یا 2 گناہ کرتے ہیں تو زبان بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے. اور جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہم اپنے منہ کو جھوٹ سے پاک کرتے ہیں، غیبت سے پاک کرتے ہیں، بہتان کے اثرات سے پاک کرتے ہیں، اور زبان سے جتنے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں ان سب کے اثرات سے اپنے منہ کو پاک کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب ہم اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے ہیں تو اپنے آپ کو اپنے سب سے بڑے دشمن کے خلاف طاقت اور ہمت عطا کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو اس وقت اسٹرینتھن کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں شیطان کمزور پڑ رہا ہوتا ہے. اور ہماری یہ بہت اشد ضرورت ہے کہ شیطان کمزور رہے اور ہم اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اور پھر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو بہت کم چانسز اس بات کے رہ جاتے ہیں کہ اب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے بہک جائیں یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے بھول جائیں، یا یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے باوجود ہمارے دل، دماغ اور شعور پہ اس کا اثر نہ ہو. اس کے مقابلے میں ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے
کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم تعوذ جیسے بابرکت کلمات کو اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز بھی ہم تعوذ سے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ہم اپنے خیالات کے ذریعے سے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، یعنی ہم فوکس نہیں کر پاتے قرآن کریم کی تلاوت پر؟ یا اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں کسی اچھی بات کا بھی غلط مطلب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم اس کو منفی انداز سے سوچ رہے ہوتے ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جب آپ ان بابرکت کلمات کو اپنی زبان سے ادا کریں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں گے، تو اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کلمات کے نتیجے میں ہمیں اپنی حفاظت عطا کرے گا، ہمیں ہمت اور توفیق عطا کرے گا اور ہماری مدد کرے گا، نیکی کے کاموں میں ہمیں اللہ رب العزت سے توفیق ملے گی، اس کا انحصار میرے اور آپ کے تقوی کے والیوم پر ہے، ایمان کے والیوم پر ہے۔ یعنی جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا، جو اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کا جتنا زیادہ فرما بردار ہوگا، اتنے ہی والیوم سے اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ان بابرکت کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی۔ تو یہ وعدہ اللہ رب العزت کا ہر انسان کے لیے برابر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے عطا کردہ ان بابرکت کلمات سے ہر صاحب ایمان، ہر مسلمان اپنے ایمان کے مطابق، اپنے تقوی کے مطابق فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو انہی کلمات کو ادا کرنے پر کچھ افراد کو اللہ رب العزت کی بہت زیادہ مدد حاصل ہوئی، جبکہ انہی کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرنے پر کچھ افراد کو بہت کم مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہمارے ایمان کے والیوم میں فرق ہے، ہمارے ایمان کے سائز میں فرق ہے۔ ہماری زندگی میں اللہ رب العزت کی فرما برداریاں اگر زیادہ ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے مدد بھی زیادہ ملے گی۔ اگر ہماری زندگی میں اللہ رب العزت کی فرما برداری زیادہ ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے سے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت اور ہمارے حقیقی دشمن شیطان کے خلاف جہاد کرنے میں مدد اور ہمت اور توفیق بھی اسی تناسب سے زیادہ ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے، اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 201، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الذین اتقوا، بے شک جو اللہ رب العزت کے فرما بردار بندے بھی ہوتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے، کوئی اکساہٹ آتی ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ شیطان ہر انسان پر اپنا وار ضرور کرتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ شیطان اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتا۔ شیطان اپنا کام کرتا ہے۔ اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے ان پر کوئی حملہ ہوتا ہے، تذکروا، تو یہ فوراً یاد کرتے ہیں۔ کس کو یاد کرتے ہیں؟ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ہمیں منفی خیال آ رہا ہے، یہ جو ہمیں اللہ رب العزت کی نافرمانی کا خیال آ رہا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو انہیں فوراً بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جس صاحب ایمان، جس مسلمان کے اندر تقوی یعنی اللہ رب العزت کی فرما برداری کی صفات پائی جاتی ہیں، وہ اللہ رب العزت کے اس وعدے سے اتنا ہی فائدہ اٹھائے گا جتنا کہ اس کے ایمان کا والیوم ہے، اور جس کسی کے اندر یہ صفات کم پائی جاتی ہیں اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیسے بابرکت کلمات سے کم فائدہ حاصل ہوگا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ قرآن کریم ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے انبیاء کرام کی، کہ انہوں نے جب اپنے آپ کو ان بابرکت کلمات کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی پناہ میں دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے مدد کی۔ آئیے ذرا قرآن کریم سے چند مثالیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے انبیاء کرام نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیسے بابرکت کلمات کے ذریعے سے جب اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے مدد مانگی، اس کی پناہ مانگی، اس سے ہمت اور توفیق مانگی، اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اس کے لیے دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال کے طور پر سورہ ہود کی آیت نمبر 47 دیکھیے، جس میں اللہ رب العزت ان کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ قال، پھر نوح علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے پالنے والے،
انی اعوذ بکا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں تجھ سے کوئی ایسا سوال کروں جس کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، یہی بابرکت کلمات اپنی زبان سے ادا کیے جو آج ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھائے گئے ہیں کہ جب ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرنا ہے تو ان بابرکت کلمات سے کرنا ہے۔ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 30 دیکھیے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے انہی بابرکت کلمات کے ذریعے سے ہمت اور توفیق اور پناہ اور حفاظت مانگی، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي، اور میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کے، وَرَبَّكُمْ، اور تمہارے رب کے، أَن تَرْجُمُونَ، کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ تو گویا جب ہم یہ بابرکت کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم انبیاء کی روش اور ان کے طور طریقوں پر چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کے محبوب ترین بندوں میں سے تھے۔ پھر تیسری مثال دیکھیے یوسف علیہ السلام کی، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے سامنے فحاشی، بے حیائی اور عریانی جیسی مشکلات اور فتنے کو پایا اور دیکھا کہ عنقریب وہ اس میں پھنس سکتے ہیں، تو انہوں نے کن الفاظ میں اپنے رب کی پناہ مانگی۔ اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ایک لیسن ہے کہ جب ہم کبھی اپنے آپ کو برائی کے سامنے بے بس پائیں تو ہم اپنے رب سے ان کلمات کے ذریعے سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ فوراً فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، انہ ربی، میرا مالک مجھے پالنے والا ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے بڑی عزت عطا کی، اب میں اس کے گھر میں اس کی عزت دری کر کے ناحق کام نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو جب دیکھا کہ اب وہ بے بس ہو گئے ہیں اور اس برائی کے ارتکاب سے بچنے کے لیے اور کچھ نہیں بچا، تو انہوں نے فوراً اپنے رب سے پناہ مانگی۔ پھر چوتھی مثال دیکھیے، عمران کی بیوی، جن کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36، جس میں وہ کہتی ہیں انی اعیذھا بکا، اے اللہ تعالیٰ یہ جو اولاد تو نے مجھے عطا کی ہے میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی آنے والی نسلوں کو۔ اور یہ دعا ہم سب کو انڈر لائن کر کے یاد کر لینی چاہیے، اپنی اولادوں کو شیطان سے بچانے کے لیے اور اللہ رب العزت کی پناہ میں دینے کے لیے ہمیں یہ دعا اپنی اولادوں کے لیے کثرت سے اپنی نماز میں کرنی چاہیے۔ اور آج کل جب آپ تراویح کی نماز کی ادائیگی کریں تو اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ تو خاتون نے جو دعا مانگی، اللہ رب العزت نے اس کو اتنا پسند کیا کہ ہمارے لیے بحیثیت مثال کے بیان فرما دیا، انی اعیذھا بکا، اے اللہ تعالیٰ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا، اور جو اس کی آنے والی نسل ہے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے مقابلے میں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 8 میں حضرت مریم علیہ السلام نے تعوذ کہ یہی بابرکت کلمات اپنی زبان سے ادا کیے، اللہ رب العزت سے اس کی پناہ طلب کی اور اللہ رب العزت سے اس کی مدد، توفیق اور ہمت مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں ہمارے لیے بیان فرمایا۔ وقالت مریم، یعنی مریم علیہ السلام نے فرمایا انی اعوذ بالرحمن منکا، جب اپنے سامنے ایک فرشتے کو دیکھا تو خیال کیا کہ شاید یہ مرد ہے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرتی ہوں تم سے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو جو روایات ہم تک پہنچتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد میں فرماتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی زبان سے یہی الفاظ ادا کیے، اعوذ باللہ الذی خلقنی فہدانی، میں اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس نے مجھے ہدایت عطا کی، یعنی سب سے پہلے میرے اوپر اللہ کا حق ہے، من شر من عصاہ فآذانی، ہر اس انسان کے شر سے جو اللہ رب العزت کا نافرمان ہے اور مجھے اذیت دینے پر تلا ہوا ہے۔ تو ذرا دیکھیے کہ پوری قوم کے مقابلے میں انہیں اس وقت جو کلمات سب سے زیادہ فضیلت والے محسوس ہوئے اور جن کلمات کے ذریعے سے انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور اللہ رب العزت سے اس کی پناہ اور اس کی ہمت اور توفیق طلب کی، وہ یہی کلمات تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جن کو ہم تعوذ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں تقریباً اسی طرح کے کلمات سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرتے تھے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان کی طرف سے آنے والی تمام اکساہٹوں اور تمام
غلط اور منفی خیالات کے خلاف۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضَرُونَ، اور میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ حاضر ہو جائیں اور مجھ پر غالب آ جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا اور خود بھی پڑھا کرتے اعوذ برب الفلق، اسی طرح سے اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اسی طرح سے اسراء اور معراج کی رات روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ جاری رہے جو کہ تعوذ ہی کے الفاظ ہیں، اور وہ تھے اعوذ بعفوک من عقوبتک، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کی بخشش اور مغفرت کی پناہ میں آتا ہوں آپ کی سزا کے خلاف۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ایسے مناظر دیکھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف امتیوں کو مختلف گناہوں پر سزا مل رہی تھی، تو اس وقت آپ نے یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے، اور پھر فرمایا وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کی رضا کی پناہ میں آتا ہوں، من سخطک، آپ کے غصے سے، یعنی آپ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں اور آپ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور اے اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آپ سے آتا ہوں، یعنی میں آپ کے غصے سے، آپ کی ناراضگی سے بچ کر آپ کی رضا کی پناہ تلاش کرتا ہوں۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے، قرآن کریم کی ذرا تلاوت کر کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان بابرکت کلمات کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو سلامتی عطا کی۔ سب ڈوب گئے لیکن حضرت نوح علیہ السلام بچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرامت عطا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عفت، پاک دامنی اور پاک بازی عطا کی۔ بہت بڑی مشکل اور فتنے میں سے اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا، اور عمران کی بیوی کو پناہ دی اور ان کی اس بیٹی کو قبول فرمایا، اور پھر اس سے اللہ رب العزت نے ان کو نواسا عطا کیا جو کہ ایک بہت بڑا پیغمبر بنا۔ اور پھر مریم علیہ السلام کو انہی بابرکت کلمات کے نتیجے میں خوشخبری عطا کی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اور یہ چھوٹے منصب نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کلمات کی برکت کی وجہ سے ان تمام برگزیدہ ہستیوں کو، جن میں کہ انبیاء کی مثالیں بھی میں نے آپ سے شیئر کی اور جن میں خواتین کی مثالیں بھی موجود ہیں، کہ جو اللہ رب العزت کے اتنا قریب ہوئیں اور اللہ رب العزت کو اس قدر محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب انبیاء کا ذکر کیا تو ان کا بھی کیا، اور جب صالحین کا ذکر کیا تو ان کا بھی کیا۔ اور یہ سب انعامات ان تمام برگزیدہ ہستیوں کو تعوذ جیسے بابرکت کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوئے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب تعوذ کے کلمات ہم اپنی زبان سے ادا کریں تو اس کے لیے ایک شرط بہت اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ کہ ہم پورے صدق دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہوئے یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کریں۔ اور جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو علماء کرام اور مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ نوٹ کیجئے کہ جب ان تمام لوگوں نے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کی تعوذ کے ان بابرکت کلمات کے نتیجے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو 2 عظیم انعامات عطا کیے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پناہ طلب کی اور سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو 2 انعامات سے نوازا۔ نمبر 1 یہ کہ ان کو سلامتی عطا کی، صحیح سلامت کسی جگہ پر پہنچایا، اور پھر انہیں خوب برکتیں عطا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بعد میں انہی سے چلی۔ اسی طرح سے دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جب انہوں نے برائی اور فحاشی کے سامنے اپنے آپ کو بے بس پایا اور اللہ رب العزت سے پناہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں اس غلط کام کا حصہ نہیں بننا چاہتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 عظیم انعامات سے نوازا۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس برائی کو ان سے دور کر دیا اور اس فحاشی سے ان کو بچا کر ان کی عزت رہتی دنیا تک ثابت کر دی کہ وہ پاک دامن اور پاک باز انسان تھے۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اور جگہ پہ اپنے بھائیوں کے سامنے اللہ رب العزت کی اس وقت پناہ مانگی جب بھائیوں نے کہا کہ آپ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں کیونکہ اب ہم دوبارہ اپنے والد کو فیس نہیں کر سکتے، تو آپ نے اس وقت بھی یہی الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے کہ اللہ رب العزت کی پناہ، میں ظلم کیوں کروں، جس کے سامان سے وہ پیالہ نکلا ہے ظاہر ہے کہ میں اسی کو رکھوں گا۔
اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے آپ کو پھر 2 انعامات عطا کیے. آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے والدین کو تخت پر بٹھایا گیا اور آپ کے تمام بھائی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. تو یہ تمام مثالیں آپ سے شیئر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان بابرکت کلمات کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان بابرکت کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس خلوص کا اظہار اللہ رب العزت کے لیے کریں اور سچے دل سے کریں، تاکہ ہم ان بابرکت کلمات سے اسی طرح فائدہ حاصل کر سکیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کی پناہ مانگی اپنی قوم کے سامنے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 کے مطابق اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں، تو اللہ رب العزت نے ان کو 2 انعامات عطا کیے. ایک تو یہ کہ ان پر جو تہمت لگائی گئی تھی وہ اس سے بری و ذمہ ہو گئے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو مردہ تھا وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اٹھ کے گواہی دی کہ یہ قتل کس نے کیا ہے. اسی طرح سے جب فرعون کے سامنے بھی انہوں نے یہی الفاظ ادا کیے کہ میں اللہ رب العزت کی پناہ میں آتا ہوں، اور یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 27 کے مطابق ہے کہ جب انہوں نے یہ بابرکت کلمات اور عظیم کلمات جو ہیں ان کے ذریعے سے اپنے رب کو پکارا اور کہا انی عصت بربی و ربکم، میں اپنے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اور جو تمہارا رب ہے اور میرا رب ہے، من کل متکبر، ہر متکبر تکبر کرنے والے سرکش انسان کے مقابلے میں. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر بھی 2 انعامات عطا کیے. ایک تو ان کا دشمن ان کی آنکھوں کے سامنے نیست و نابود ہو گیا، فنا ہو گیا، اور اس کے دشمن نے جس زمین پر اپنی سلطنت قائم کر رکھی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی گئی. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر بابرکت کلمات ہیں یہ، اور کس قدر عظیم کلمات ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو گویا ہم ان بابرکت کلمات کو دہرا رہے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی مدد، اس کی پناہ اور اس کی توفیق حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نوٹ کیجئے، جب عمران کی بیوی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اس بچی اور اس کی آنے والی نسل کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے مقابلے میں، تو اللہ رب العزت نے عمران کی بیوی کو بھی یہاں 2 انعامات عطا کیے. نمبر 1 فَتَقَبَّلَهَا رَبَّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے کے اس جذبے کو انتہائی خوبصورت انداز سے قبول فرمایا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پھر اسے بہترین نسل عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم پیغمبر بیٹے کی شکل میں عطا فرمایا. پھر اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان تمام انبیاء کی جو مثالیں ہمارے سامنے بیان کی ہیں، اور جس میں خواتین کی مثالیں بھی یہاں پر ہم سے شیئر کی گئی ہیں، وہ اس حوالے سے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بابرکت کلمات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان کے ذریعے سے اپنے رب کو پکارا، جو کہ ہم نے بھی پکارنا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے کس طرح سے ان سب کی مدد کی اور ان کو انعام اور اکرام سے نوازا. اسی طرح سے دیکھیے کہ یہ جو فریز ہمیں سکھائی گئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں شیطان کا نام بیان کیا گیا ہے اور اس کی ایک کوالٹی یا اس کی ایک کیریکٹرسٹک کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے امام نصفی نے قرآن کریم کا مطالعہ کر کے شیطان کے تقریباً 50 کے قریب نام اکٹھے کیے ہیں. ان میں سے جو 49 نیمز ہیں وہ شیطان کی مختلف کوالٹیز کو، اس کے مختلف کیریکٹرسٹکس کو ڈینوٹ کرتے ہیں، جبکہ ایک نام ایسا ہے جو شیطان کی تمام کوالٹیز کو جمع کر لیتا ہے، اور وہ نام ہے الشیطان. اور آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں جب الف لام شروع میں آتا ہے تو یہ استغراق کے لیے ہے، یعنی اس میں ہر طرح کے شیطان آ جاتے ہیں. اور اس حوالے سے ہمارے صالحین اور ہمارے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم الشیطان کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کسی ایک مخصوص شیطان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر رہے ہیں، بلکہ یہ الشیطان اس سے مراد تمام انسانی شیطان بھی ہے. یعنی نعوذ باللہ بعض انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی اور اس کی سرکشی اور تکبر میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ شیطان کو بھی مات دے جاتے ہیں، وہ انسانی شیطان بن جاتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم الشیطان کہتے ہیں
تو اس میں تمام حیوانات شیطان بھی شامل ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حیوانات میں بھی مختلف قسم کے حیوانات پائے جاتے ہیں۔ کچھ حیوانات ایسے ہیں جو بہت رحم دل ہوتے ہیں، کچھ حیوانات آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ حیوانات کے اندر حسد کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے، اور کچھ حیوانات کے اندر حسد کا جذبہ نہیں ہوتا، ان کے اندر ایثار کا جذبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ حیوانات ایسے ہیں جو اپنی حیوانی صفت میں سرکشی اور تکبر میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، وہ بھی شیطان ہی کہلاتے ہیں۔ تو انسانوں میں بھی شیطان پائے جاتے ہیں اور حیوانوں میں بھی شیطان پائے جاتے ہیں، اور اس کی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے، الکلب الاسود شیطان، سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ والا شیطان ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنی نیچر میں بذات خود حیوانوں میں پایا جانے والا ایک شیطان ہوتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الف لام کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان بھی جو کہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور جس نے ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے چیلنج کیا کہ میں ان کو تیرے راستے پر نہیں چلنے دوں گا، اور اس کے علاوہ ہر طرح کے شیطان، چاہے وہ انسانوں میں پائے جائیں یا چاہے وہ حیوانات میں پائے جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب شیطانوں کو ہم سے دور کر دے۔ تو گویا ہم تمام شیطانوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی حفاظت طلب کرتے ہیں، تمام شیطانوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی پناہ طلب کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اب یہاں رک کر ایک منٹ کے لیے ضرور سوچئے کہ کس قدر عقل مند تھی وہ ماں کہ جس نے اپنی بچی اور اس کی آنے والی نسلوں تک کی حفاظت ہر قسم کے شیطان کے مقابلے میں مانگی کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد اور میری نسلوں کو ہر طرح کے شیطانوں سے محفوظ رکھنا، خواہ یہ شیطان وہ حقیقی دشمن بڑا شیطان ہو یا انسانی شیطان جو کہ انسانوں کو اللہ رب العزت کی نافرمانی کے راستے پر چلاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے ہوتے ہیں، یا وہ حیوانات شیطان کہ جو انسان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اگلی بحث کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ اس کا پڑھنا جو ہے، اس کی کس طرح سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو اس حوالے سے جمہور فقہا یعنی ہمارے میجورٹی جو فقہا ہے وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیسے بابرکت کلمات کو نہ بھولیں، اور حتیٰ کہ جب ہم نماز کا آغاز کریں تو ہم اپنی نماز کا آغاز بھی ان بابرکت کلمات سے کریں۔ جتنے خشوع و خضوع اور فوکس اور کانسنٹریشن کی ضرورت ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ہے، اتنی ہی ضرورت ہمیں نماز کے دوران بھی ہے۔ اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز کے دوران آنے والے مختلف خیالات کو کیسے روکیں، اپنے ذہن کو کیسے کنٹرول کریں، اور یہ کہ ہم کس طرح سے نماز کے دوران خشوع اور خضوع پیدا کریں۔ تو اس میں ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنی نماز کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کریں گے تو انشاءاللہ ہماری فرما برداریوں کے لیول کے مطابق، ہمارے ایمان اور فیتھ کے والیوم کے مطابق ہمیں اللہ رب العزت کی مدد اور توفیق اور پناہ حاصل ہوگی۔ اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی فرما برداریوں کو اپنی زندگی میں کتنا بڑھاتے ہیں، تاکہ اسی تناسب سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ رب العزت کی پناہ ملے، اللہ رب العزت کی توفیق ملے اور ان کی مدد ملے۔ اور اس حوالے سے ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں سکھایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب آپ قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہتے، اور میں نے سنا کہ اس کے بعد آپ یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر آپ 3 دفعہ کہتے لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد کہتے اللہ اکبر کبیرہ، 3 دفعہ یہ الفاظ ادا کرتے، اور پھر 1 دفعہ کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اور اس کے بعد آپ اپنی نماز کا آغاز کرتے۔ تو قیام اللیل خاص طور پر یہ وہ نماز ہے کہ جس کا ادا کرنا بہت بھاری ہے، ہر انسان اس کو ادا نہیں کر سکتا، یہ صرف وہی لوگ ادا کر سکتے ہیں جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے خاص مدد اور توفیق حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا علماء کرام اور جمہور فقہاء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ اپنی نماز کا آغاز کریں تو پہلی رکعت میں تعوذ کے بابرکت کلمات کو ادا کرنا نہ بھولیں،
اور ترتیب حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہمیں پتہ چل جاتی ہے، جبکہ امام حسن، امام عطا اور النخعی اور شوافع اس بات کے قائل ہیں کہ نماز کی ہر رکعت کا آغاز ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کیا جائے۔ تو منیمم لیول یہ ہے کہ آپ اپنی نماز کا آغاز کم از کم ان کلمات سے بالکل اسی طرح کریں جو ترتیب میں نے آپ کو حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بتائی ہے، اور میکسیمم پھر یہ ہے کہ آپ ہر رکعت کا آغاز ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کریں۔ اب ہم آتے ہیں اگلی بحث کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تعوذ جیسی عظیم عبادت ہے اور یہ جو استعاذہ کے کلمات ہیں جو آج ہم نے سیکھے کہ جن کا ادا کرنا قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے کس قدر برکت والا عمل ہے اور اللہ رب العزت کو انتہائی محبوب عمل ہے اور انبیاء کرام کا طریقہ کار رہا ہے، اور سب سے بڑھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اس عبادت کے 5 ارکان ہیں۔ یہ بات ہمیں نوٹ کر لینی چاہیے۔ نمبر 1، علماء کرام کا یہ کہنا ہے المستعیذ، یعنی کہ پناہ طلب کرنے والا وہ مومن ہے جو ان بابرکت کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ نمبر 2، المستعاذ بہ، جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس پہ ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، المستعاذ منہ، جس سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر رہے ہیں، اور وہ شیطان ہے، الشیطان۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے ہمیں صرف شیطان نہیں، باقی دشمنوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی ہے، اور وہ سب الشیطان ہے۔ چوتھے نمبر پر اس تعوذ کے صیغے یا الفاظ جو کہ مختلف احادیث میں مختلف آئے ہیں اور کئی صیغے ہیں، ان میں سب سے کامن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ اور 5واں رکن ہے وہ مقصد، جس مقصد کی خاطر ہم اللہ رب العزت کی پناہ طلب کر رہے ہیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہمارے دین کی سلامتی۔ مومن کی زندگی کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو حفاظت کے ساتھ لے کر اس دنیا سے گزر جائے۔ جس نے اس دنیا کی دلدل میں اپنے دین کو بچا لیا وہ اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور جس کا دین اس دنیا کی دلدل میں غرق ہو گیا وہ خسارے کے ساتھ اگلی ہمیشگی کی زندگی میں داخل ہوگا۔ تو تعوذ جیسے بابرکت کلمات کو زبان سے ادا کرنا، دراصل اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور پھر اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہماری دنیا بھی سلامت رہے، تمام قسم کے شیطانوں سے ہم محفوظ رہیں، ان کے وسوسوں سے محفوظ رہیں، ان کی خفیہ سازشوں، تدبیروں اور مکاریوں سے ہم بچے رہیں، اور ہر طرح کے شر سے ہم محفوظ رہیں، ہر طرح کے نقصان، ہر طرح کی گمراہی، ہر طرح کی اذیت سے اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو ان بابرکت کلمات کے ذریعے سے بچا کے رکھیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو استعاذہ کی کلمات یا تعوذ کے کلمات ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ عظیم ترین عبادتوں میں سے ایک ہے، اور اللہ رب العزت کی فرما برداریوں میں سے ایک فرما برداری کا قسم ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہم دراصل اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سکھایا ہے، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں اس رب کی پناہ طلب کرتی ہوں جو تمام انسانوں کا پالنے والا ہے، ملک الناس، بادشاہ ہے، الہ الناس، صرف وہی عبادت کے قابل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی 3 اہم ترین صفات کا یہاں ذکر کرتے ہوئے، اپنی اسٹرینتھ کو شو کرتے ہوئے ہمیں سکھایا ہے کہ پناہ مانگنی ہے تو صرف مجھ سے مانگو، اور پھر اگر اللہ رب العزت ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمارا مالک ہے اور وہی ہمارا معبود ہے، تو یقیناً ہمیں زندگی میں جو مشکلات پیش آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، اس میں مدد کرنے والی ذات بھی صرف اور صرف وہی ہو سکتی ہے جو ہماری پیدا کرنے والی ہے، جو ہمیں پالتی ہے، ہماری اولادوں کو پالتی ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو نہیں پال رہے، ہم اس قدر کمزور ہیں کہ ہم اپنی اولادوں تک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں ایک طاقتور پناہ کی ضرورت ہے، ایک طاقتور مدد کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو ان بابرکت کلمات سے پکاریں۔ اسی طرح جب ہم علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ان بابرکت کلمات کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب ہم ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کی عظمت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔
ہم اس وقت یہ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بے بس ہوں، عاجز ہوں، کمزور ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہے، مجھے پناہ کی ضرورت ہے، میرے دل میں خوف ہے، اور یہ سب خوف اور یہ پناہ اور یہ مدد مجھے صرف اور صرف اللہ رب العزت سے مل سکتی ہے، جو اس کائنات کی سب سے طاقتور ہستی ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے پالتا ہے، جو میرا مالک ہے۔ اسی طرح سے اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، مجھے کوئی ایسے کلمات سکھا دیجئے کہ ہر صبح اور ہر شام میں ان کلمات کو کہا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، قل کہیے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ تو یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی کہ ہر صبح اور ہر شام اپنی حفاظت کے لیے یہ دعا کر لیا کریں، اور اس میں بھی تعوذ کے یہی بابرکت کلمات پائے جاتے ہیں، اور یہ صبح شام کی دعاؤں میں یہ دعا موجود ہے۔ اگر ہم ان صبح شام کے اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقیناً آپ اللہ رب العزت کی طرف سے شیطان کے مقابلے میں ایسی مدد اور توفیق اور حفاظت کو ایکسپیرینس کریں گے جو کہ ان اذکار کو پڑھنے سے پہلے شاید آپ نے نہ کی ہو۔ آخری بحث، اور اس کے بعد میں اپنی اس آج کے سیشن کو سمیٹتی ہوں، وہ یہ کہ کن کن موقعوں پر ہمیں تعوذ کے بابرکت کلمات کو اپنی زبان سے ادا کر کے نہ صرف اپنے رب کو خوش کرنا ہے بلکہ ایک اہم ترین عبادت کو سر انجام دینا ہے۔ تو اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ الشیطان الرجیم، ہر طرح کے شیطان سے بچنے کے لیے اور قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرنے سے پہلے، نماز کی ادائیگی کے وقت، جب غصہ آ جائے، جب شدید غصہ آئے، فوراً کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب دل میں وسوسہ اور شبہہ پیدا ہو، دین کے حوالے سے کوئی بات ہمارے ذہن میں کھٹکنے لگے اور ہمیں اس کا جواب سجھائی نہ دے رہا ہو، اور جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کتوں کے بھونکنے کی آواز سنیں، یا رات کے وقت گدھے کے بولنے کی آواز سنیں، یا جب مسجد میں داخل ہونے لگیں، یا جب مسجد سے نکلیں، جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لگیں، اور جب کبھی شیطان کی طرف سے کوئی منفی خیال دل میں آئے۔ کوئی منفی خیال تو کیا، ہمارے تو ذہن میں سارا دن منفی خیالات ہی رہتے ہیں، اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا ضروری ہے۔ جب نماز کے دوران وسوسے آئیں اور جب آپ فوکس نہ کر پائیں، یا جب برا خواب دیکھیں اور رات کو خوفزدہ ہو کر آپ کی آنکھ کھل جائے، اور برے خواب کا بھی ذکر کسی سے نہ کریں بلکہ اپنے بائیں طرف 3 دفعہ دھتکاریں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ کہیں۔ جب زندگی میں آپ کو محسوس ہو کہ غم آپ کے اوپر حاوی ہو رہا ہے، ڈپریشن آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیسے بابرکت کلمات کو بار بار دہرائیں تاکہ آپ اس غم کے حصار سے نکل سکیں۔ جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ عاجز ہو رہے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، کام تک، نیکی کے کام تک پہنچ نہیں پاتے، تو انہی کلمات کو بار بار دہرائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی سے پناہ مانگی ہے اللہ کی، والکسل، اور سستی کے مقابلے میں جب اپنے اوپر سستی محسوس کریں، نیکی کے کاموں میں دل نہ لگے، یا دنیا کا کوئی کام بھی کرنے کو دل نہ چاہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان اپنے وار میں کامیاب ہو چکا ہے۔ یہ شیطان کے حملوں کے مختلف انداز ہیں، کیونکہ وہ نہ تو بنی آدم کو دنیا کا فائدہ ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، نہ ہی بنی آدم کو کوئی آخرت کا فائدہ ہوتا دیکھنا اسے پسند ہے۔ تو اس وقت بھی اللہ رب العزت کی پناہ طلب کریں، اور جب بزدلی محسوس کریں، اور جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جب آپ قرض کا بوجھ محسوس کریں، تو اس وقت بھی اللہ رب العزت کی پناہ مانگے شیطان سے، اور پھر اسی طرح سے بدبختی یعنی بدقسمتی سے، اور دشمنوں کے آپ پر خوش ہونے سے، اور اسی طرح سے جب آپ محسوس کریں کہ آپ شرک کے راستے پر چل نکلے ہیں، اور جس کسی کو اپنے ایمان میں شک محسوس ہو، یا جب ہوائیں تیز چلیں، یا جب دشمن سے آپ کا آمنا سامنا ہو جائے، یا جب آپ نیا کپڑا پہنے، تو اس وقت بھی اللہ رب العزت سے انہی کلمات کے ساتھ پناہ مانگے۔ اللہ رب العزت سے پناہ طلب کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بابرکت کلمات
کو اپنی زبان سے ادا کرنا، اس کے نتیجے میں آپ اپنے ہر قسم کے دشمن سے بچ جائیں گے۔ اور جب ہم یہ زبان سے اپنے کلمات ادا کرتے ہیں تو گویا ہمیں یہ کلمات یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی جد و جہد کرنی ہے وہ یہ کہ شیطان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ اور پھر ہم بیدار ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شیطان مختلف حوالوں سے پلٹ پلٹ کے مختلف انداز سے ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور بیدار رہنا اللہ تعالیٰ کے متقی اور پرہیزگار بندوں کا طور طریقہ ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے، تذکروا، تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس پیغام کو آگے عام کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ آج کے اس لیسن کے بعد ہم اللہ رب العزت کی اس عظیم اطاعت گزاری اور عبادت کی روح کو سمجھتے ہوئے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے پیاروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ، اس کی مدد، اس کی ہمت اور توفیق اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں۔